Assalamu alaikum to all the students of class 3 and to all the listeners. हमारा मजमून हम एक हैं, इसकी हम रीडिंग कर चुके हैं। अभी हम इसकी मश्क करते हैं। तो पहला सवाल है, सबक में कौन सा सबक? ये वाला सबक, हम एक हैं। इस सबक में 4 बच्चों के नाम तलाश करके खाली जगह में लिखें। ये खाली जगह ही है, इनमें हमने नाम लिखने हैं। इस सबक में जो बच्चों के नाम आए हैं, काफ़ी सारे बच्चों के नाम आए हैं, उनमें से हमने सिर्फ 4 बच्चों के नाम यहाँ पर लिखने हैं। तो उनमें से पहले बच्चे का नाम है मरियम, ठीक। दूसरे बच्चे का नाम है बिलाल। तीसरे बच्चे का नाम है ज़ारा और चौथे का नाम है अली, ठीक। तो ये हैं 4 बच्चे जिनके हमने नाम लिखे हैं, जो कि इस सबक जो कि मजमून है हम एक हैं, इस मजमून में इन 4 बच्चों का नाम भी आया है। पहला सवाल कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दूसरे सवाल की जानिब। दूसरा सवाल है, अरकान मिलाएं। ये अरकान है, इनको हमने आपस में मिलाना है। जब हम आपस में मिलाएंगे तो कोई एक लफ्ज बनेगा, ठीक। ये एक रुकन है, ये दूसरा रुकन है, तो इन दोनों को, ये दो क्या हो गए? अरकान। अरकान रुकन की जमा है। ये एक रुकन है, ये एक रुकन है, तो ये 2 अरकान है। इन अरकान को हम आपस में मिलाएंगे तो एक लफ्ज बनेगा। क्या बनता है? पहला लफ्ज क्या है? गाफ नून गन प्लस दाल पेश मीम दुम, गन दुम। क्या बना? गंदुम, गंदुम। तो इन 2 अरकान को जब हमने आपस में मिलाया तो क्या लफ्ज बना? गंदुम, गंदुम, जिससे हम रोटियां बनाते हैं, जिससे जिससे आटा बनता है, उसके बाद फिर हम रोटियां बनाते हैं और खाते हैं। पहला लफ्ज क्या बना? गंदुम। दूसरा है, अब ये अरकान, ये दो अरकान हैं, इनको हमने आपस में मिलाना है। इनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो एक लफ्ज बनेगा, जैसे ये वाला लफ्ज बना है गंदुम, इसी तरह ये बनेगा सौद हे प्लस रॉ अलिफ, सह रॉ। क्या बना? सहरा। सौद है, हे है, रे और अलिफ, क्या बना? सहरा। इन 2 अरकान को जब हमने आपस में मिलाया तो क्या बना? सहरा। तीसरा है आ बा दे। ये 3 अरकान हैं, इनको हमने आपस में मिलाया। जब हमने इनको इकट्ठा पढ़ा तो क्या बना? आबादी, 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 ठीक है। इनको हमने एक साथ लिखा है, इनमें कोई स्पेस नहीं है, कोई वक्फा नहीं है। एक साथ जब हमने लिखा है इस लफ्ज को, इन अरकान को जब हमने एक साथ लिखा तो क्या बना? आबादी। आपके इलाके में कितनी आबादी है? जहाँ बहुत सारे लोग रहते हों तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इस इलाके में बहुत सारी आबादी है। इस इलाके की आबादी 4 लाख है, मतलब यहाँ 4 लाख लोग रहते हैं। आपके मोहल्ले की कितनी आबादी है? आप कहेंगे 4000 लोग, तो 4000 की आबादी है, ठीक। आबादी। चौथा है मुख्तलिफ, मुख्तलिफ। क्या बना? ये 3 अरकान मिलाएं, क्या बना? मुख्तलिफ, मुख्तलिफ। मैं तो दूसरों से मुख्तलिफ हूँ, मेरा दोस्त मुझसे बहुत मुख्तलिफ है, मेरा दोस्त मुझसे बहुत मुख्तलिफ है, हम दोनों में बहुत सारी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफ होना, ठीक है ना। तो ये क्या लफ्ज़ बना? मुख्तलिफ, मुख्तलिफ। और आखिरी है पाकिस्तान। ये तो हमारे मुल्क का नाम बन गया, क्या बना? पाकिस्तान। तो ये था दूसरा सवाल, जिसमें हमने अरकान को आपस में मिलाना था। अरकान मिलाएं और अल्फाज बनाएं। हमने अरकान मिलाए और ये वाले अल्फाज बनाए। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल की जानिब।
तीसरा सवाल है सवालात के जवाबात दें। ये सवालात हैं, इनके हमने जवाबात देने हैं। पहला सवाल है 23 मार्च की खुशी में तकरीब कहाँ हो रही थी। तकरीब का मतलब होता है सरमनी, प्रोग्राम, फंक्शन, ठीक है ना। तो 23 मार्च को क्या हुआ था, पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई थी। 23 मार्च 1940 को लाहौर में, जहां मीनार पाकिस्तान है, वहां पर एक करारदाद मंजूर हुई थी। वो करारदाद क्या थी कि हम अपना एक अलहदा मुल्क बनाएंगे, इसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान। ये करारदाद तब मंजूर हुई थी। तो इसकी खुशी में 23 मार्च की खुशी में, 23 मार्च को क्या है, योम पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान डे। पाकिस्तान डे क्या, कौन किस दिन मनाया जाता है, 23 मार्च को, योम पाकिस्तान। तो इसकी खुशी में, 23 मार्च की खुशी में तकरीब कहाँ हो रही थी, प्रोग्राम कहाँ हो रहा था, मीनार पाकिस्तान, ठीक। दूसरा सवाल क्या है, मरियम और बिलाल सिंध के किस शहर में रहते हैं। अब इस सवाल का जवाब वही बच्चा दे सकता है जिसने मजमून की रीडिंग की होगी, उसको पढ़ा होगा समझकर। तो जब हमने पढ़ा था तो उसमें क्या लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था मरियम और बिलाल सिंध के शहर सखर में रहते हैं, ठीक हो गया। तीसरा सवाल है सिंध के जुनूब में जो समंदर है उसका नाम क्या है। ये समुंदर नहीं होता, ये लफ्ज होता है समंदर। तो सवाल है कि सिंध के जनूब में जो समंदर है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है बहिराए अरब। उस समंदर का क्या नाम है, बहिराए अरब। चौथा सवाल है किस सूबे में 5 दरिया बहते हैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, सवाल में ही जवाब है। तो किस सूबे में 5 दरिया बहते हैं, पंजाब में। ये देखें, पंज आब, पंज आब, पंज का मतलब होता है 5, आब का मतलब होता है पानी, दरिया पानी। कहते हैं आबे जमजम, तो आबे जमजम का पानी, जमजम का पानी, आबे जमजम। आब का मतलब होता है पानी, तो पंज आब, 5 को पंजाबी में कहते हैं पंज। 5 रुपये तो देना मैंने, मतलब पंज, पंजाब, 5 दरियाओं वाला सूबा। तो किस सूबे में 5 दरिया बहते हैं, पंजाब में। पाकिस्तान का ये सूबा है पंजाब, जिसमें 5 दरिया बहते हैं। पांचवा सवाल है रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है। कौन सा है रकबे के लिहाज से। तो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा कौन सा है, आबादी लफ्ज अभी हमने पीछे पढ़ा, अरकान मिलाए तो एक लफ्ज बना था आबादी। तो आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन है, वो कौन सा पाकिस्तान का सूबा है जिसमें इसकी आबादी ज़्यादा है दूसरे सूबों से। तो वो सूबा है पंजाब। आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है। और रकबे के लिहाज से, रकबा कहते हैं जगह को, कि आपकी कितनी जगह है, ये मतलब रकबा है ना। बलूचिस्तान का रकबा यानी कि बलूचिस्तान की ज़मीन दूसरे सूबों से ज़्यादा है, ठीक। तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। तीसरा सवाल कंप्लीट हुआ, अब हम चलते हैं चौथे सवाल की जानिब। और बल्कि अभी तीसरा सवाल, अभी 2 सवाल पड़े होंगे। अभी चौथा सवाल है असफन और जरमीना खैबर पख्तूनख्वा के कौन से शहर में रहते हैं, बताएं जी। ये भी जिस बच्चे ने रीडिंग की होगी उसको ये पता होगा कि असफन और जरमीना खैबर पख्तूनख्वा के शहर पेशावर में रहते हैं, ठीक, पेशावर। असफन और जरमीना खैबर पख्तूनख्वा क्या है, सूबा है, किसका, पाकिस्तान का। तो खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के किस शहर में असफन और जरमीना रहते हैं, वो है पेशावर, ठीक। आखिरी सवाल है पाकिस्तान के परचम में कौन से 2 रंग हैं। बहुत आसान सवाल, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के परचम में 2 रंग हैं, कौन कौन से, सब्ज और सफेद, ये 2 रंग हैं, ठीक हो गया।
یہ ہے، اس طرح ہمارا یہ سوال کمپلیٹ ہوا. اب ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. چوتھا سوال ہے خالی جگہ میں پاکستان کے چاروں صوبوں کے نام لکھیں. یہ خالی جگہیں ہیں، ان میں ہم نے پاکستان کے چاروں صوبوں کے نام لکھنے ہیں. تو پہلے صوبے کا نام بتا دیں جی آپ، پنجاب. دوسرے کا ہے سندھ. تیسرے صوبے کا نام ہے بلوچستان. اور چوتھے صوبے کا نام ہے خیبر پختونخوا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تھا چوتھا سوال جس میں ہم نے پاکستان کے 4 صوبوں کے نام بتائے ہیں. کون کون سے ہیں؟ پنجاب 5 دریاؤں والا صوبہ، پنجاب. سندھ باب الاسلام سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا. اب ہم 5واں سوال کریں گے. 5واں سوال ہے درست لفظ کے گرد دائرہ بنائیں. یہ 3 الفاظ دیے گئے ہیں آپ کو، ان میں سے ایک ٹھیک ہے اور 2 غلط ہیں. تو جو ٹھیک ہے اس کے گرد آپ نے دائرہ لگا دینا ہے. تو یہ ہے رونق، رونق. تو ان تینوں میں سے کون سا لفظ بالکل ٹھیک ہے؟ تو وہ ہے یہ والا رونق. یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے، تو اس کے گرد ہم نے دائرہ لگا دیا. یہ غلط ہے، رونق اس طرح نہیں آپ نے لکھنا. یہ والا قاف آئے گا، یہ والا قاف نہیں آئے گا. تو یہ تو پتہ نہیں کیا لفظ ہے رونق، یہ تو بالکل ہی غلط ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا ہے صوبہ. اب صوبہ کس طرح لکھتے ہیں؟ صوبہ کس طرح لکھتے ہیں؟ کیا اس طرح لکھنا ہے صوبہ؟ یہ غلط ہے. کیا سین سے شروع ہوتا ہے؟ نہیں، یہ بھی غلط ہے. تو ٹھیک لفظ کون سا ہے؟ یہ والا ٹھیک ہے لفظ صوبہ. صاد سے شروع ہوتا ہے، پھر واو، پھر بے، پھر ہے. تو یہ ہے صوبہ. یہ لفظ ٹھیک ہے، اور یہ غلط ہے. اس کے بعد آتا ہے صحرا. صحرا کسے کہتے ہیں؟ جنگل کو، ریگستانی علاقہ جو ہوتا ہے جہاں پانی نہیں ملتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح کے علاقوں کو ہم صحرا کہتے ہیں. تو یہ ہے صحرا. صحرا کہاں، کون سا لفظ ٹھیک ہے ان میں سے؟ تو یہ بھی غلط ہے. یہ والا ہی تو بالکل نہیں آتا، سین بھی نہیں آتا اس میں. اور یہ دیکھیں یہاں سین سے شروع کیا ہوا ہے، جبکہ صحرا تو صاد سے شروع ہوتا ہے. تو صحرا اگر یہ والا لفظ ٹھیک ہے تو پھر ہم اس کے گرد دائرہ کیوں نہ لگائیں جب یہ لفظ ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں کتنی اچھی یہ مطلب ہماری گیم بن چکی ہے. رونق، صوبہ، صحرا. اگلا ہے اونچے. تو اونچے یہ ٹھیک لگ رہا ہے. اونچے یہ غلط ہے. اونچے آئین سے شروع نہیں ہوتا. تو یہ لفظ بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ بالکل ٹھیک ہے تو اس کے گرد دائرہ کیوں نہ ہم لگائیں، آپ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھیں یہ آپ کی املا ہو رہی ہے. رونق اس طرح لکھتے ہیں، صوبہ اس طرح لکھتے ہیں، صحرا اس طرح لکھتے ہیں، اونچے اس طرح لکھتے ہیں. اونچے ہم آزاد کشمیر میں گئے تو وہاں اونچے اونچے پہاڑ تھے. ٹھیک ہے، تو اونچے یہ ہے، اس طرح لکھیں گے. اور اس کے بعد ہے جب ہم آزاد کشمیر گئے تو ہم نے اونچے اونچے پہاڑوں کے نظارے دیکھے. نظارے، تو نظارے کس طرح لکھتے ہیں؟ وہ اس طرح لکھتے ہیں. تو یہ ہے نظارے. یہ غلط، یہ بھی غلط. نظارے اس طرح لکھتے ہیں. نظارہ کیسے لکھیں گے؟ نظارہ ہم اس طرح لکھیں گے. میں آزاد کشمیر گیا تو میں نے ایک پہاڑ کا نظارہ کیا. یہ ہے نظارہ. یہ نظارہ اور یہ نظارے، نظارہ کی جمع. آپ نے ایک نظارہ کیا، میں نے تو بہت سارے نظارے کیے، میں نے تو بہت ساری چیزوں کو دیکھا، بار بار دیکھا. ٹھیک ہوگا. تو یہ تھی املا ہماری، ہم نے ٹھیک کی. رونق، صوبہ، صحرا، اونچے، نظارے، نظارہ. تو اس طرح آپ درست لفظ لکھیں گے. ٹھیک ہو گیا. 5واں سوال بھی کمپلیٹ ہوا. تو ہم چلتے ہیں چھٹے کوسچن کی جانب. چھٹا سوال ہے درج ذیل جملوں میں اسم کے گرد دائرہ بنائیں. اسم کے گرد دائرہ بنائیں. اسم کسے کہتے ہیں؟ نام کو. آپ کا اسم مبارک کیا ہے؟ آپ کا اسم کیا ہے؟ آپ کہیں گے میرا نام افتخار ہے، میرا نام بلال ہے، میرا نام مریم ہے، میرا نام زارا ہے، اسفند ہے. تو یہ اسم ہے. تو انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ جملے دیے گئے ہیں آپ کو،
ان جملوں میں سے جہاں جہاں نام ہے، اسم ہے، اس کے گرد دائرہ لگانا ہے اب ہمیں۔ تو چلیں جی ہم پہلا جملہ پڑھتے ہیں، یہ میرے ساتھی بلال ہیں۔ تو اس میں سے نام کیا ہے، اسم کیا ہے، یہ بلال، یہی نام ہے نا، اسم یہی ہے، اور اس کے علاوہ اس جملے میں کوئی بھی نام نہیں ہے۔ تو ہم نے بلال کے گرد دائرہ لگا دیا۔ دائرے بنانے تھے نا، تو ہم نے دائرہ بنانا ہے، دائرہ بنائے تو یہ دائرہ بنا دیا ہم نے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ میرے ساتھی بلال ہے، تو بلال کیا ہے، اسم ہے، اسم، اسم ڈھونڈنے ہیں ہم نے، ان جملوں میں کیا ڈھونڈنے ہیں، اسم۔ تو پہلے جملے میں ہم نے اسم کو ڈھونڈ لیا، وہ کیا ہے، بلال۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، کسی جگہ کا نام، کسی شخص کا نام، کسی چیز کا نام۔ تو یہ تو کسی شخص کا نام ہے، کسی لڑکے کا نام ہے، یہ میرے ساتھی بلال ہے۔ دوسرا ہے پنجاب کا مطلب ہے پانچ، پانی، ٹھیک ہے نا، آب کا مطلب ہوتا ہے پانی، پنج کا مطلب ہوتا ہے پانچ، تو یہ تو کسی صوبے کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو پنجاب کے گرد پہ دائرہ کیوں نہ لگایا، پنجاب کیا ہے، نام ہے، کس کا، صوبے کا، کس کے صوبے کا، پاکستان کے صوبے کا نام پنجاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نام ہے، اس لیے اسم ہے اس کے لیے، اسی لیے ہم نے اس کے گرد دائرہ لگا دیا۔ تیسرا ہے ہمارے صوبے میں، اب یہ دیکھیے یہاں صوبے لکھا ہوا ہے، اب کون سے صوبے میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے، صوبے کا نام نہیں لکھا ہوا، یہاں نام لکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے دائرہ لگا دیا۔ یہ صوبے لکھا ہوا ہے، یہ نام نہیں ہے، اس کے گرد ہم دائرہ نہیں لگائیں گے۔ ہمارے صوبے میں انار، انار چونکہ ایک چیز کا نام ہے، تو اس لیے آپ کیا کھا رہے ہیں، آپ کہیں گے میں انار کھا رہا ہوں، اس کا مطلب آپ نے کسی چیز کا نام لیا۔ پھر کوئی پوچھتا آپ کیا کھا رہے ہیں، پھر آپ نے ایک چیز کا نام لیا، ایک پھل کا نام لیا جو کہ ہے انگور، تو یہ بھی آپ نے نام دیا، تو انگور کے گرد بھی دائرہ لگا دیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ کے چھوٹے بھائی نے پوچھا کہ اب آپ کیا کھا رہے ہیں، تو آپ نے کہا میں بادام کھا رہا ہوں، تو ہم نے کہا پھر بادام کے گرد دائرہ بھی لگا دیں اگر آپ بادام کھا رہے ہیں تو دیکھا یہ تین اسم تھے جن کے گرد ہم نے دائرہ لگایا۔ ہمارے صوبے میں انار، انگور اور بادام اگتے ہیں، تو اگر اگتے ہیں تو ان کے گرد دائرہ بھی لگائیں پھر، کیونکہ انار اور انگور کیا ہے، اسم ہے، ٹھیک، اسم ہے، تو ان کے گرد دائرہ لگائیں، کیونکہ ہماری کتاب میں یہ سوال ہے، تو ہم نے اس سوال کو حل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آخری ہے، چوتھا ہے میں آدم ہوں، تو آدم کیا ہے، یہ اسم ہے، تو اس کے گرد ہم دائرہ لگا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا نام بھی آدم ہے، حضرت آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ تو آدم کیا ہے، نام ہے، اسم ہے۔ تو اس طرح یہ چھٹا کوشچن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم ساتواں سوال کرتے ہیں، ساتواں سوال، اور یہ آخری سوال ہے۔ چلیں جی دیکھتے ہیں اس میں کیا کرنا ہے ہم نے۔ وہ کہتے ہیں ساتواں سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں، انہوں نے آپ سے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے پرچم میں سبز رنگ مسلمانوں اور سفید رنگ غیر مسلموں کو، اور سفید رنگ غیر مسلموں کی نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی سبز رنگ جو ہے پاکستان کے پرچم میں جو سبز رنگ ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان میں مسلمان بھی رہتے ہیں، اور وہ زیادہ مسلمان ہیں، پاکستان کی زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہے، 98% مسلمان ہیں۔ اور جو سفید رنگ ہے، ٹھیک ہے، جو سفید رنگ ہے یہ غیر مسلموں کی نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے، اور سبز رنگ کس کو ظاہر کرتا ہے، مسلمانوں کی نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ہم جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل ہوں اور نجات کی طرف آئیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ہے، تو پاکستان کا پرچم بنائیں، انہوں نے اب سوال کیا ہے کہ پاکستان کا پرچم بنائیں، تو چلیں جی ہم پاکستان کا پرچم بناتے ہیں، اس میں دو رنگ ہیں، کون کون سے رنگ ہیں، ایک تو ہے سبز اور دوسرا ہے سفید، گرین اینڈ وائٹ۔ تو اب ہم پاکستان کا پرچم بنا رہے ہیں، آپ بھی اپنی
کاپی پر اس پرچم کو بنا سکتے ہیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ اگر آپ بنانا چاہیں، پریکٹس کرنا چاہیں تو یہ تو سفید رنگ جو ہے نا وہ بن چکا ہے۔ اب ہم سبز رنگ کی جانب بڑھتے ہیں جو کہ پاکستان کے پرچم میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ ایزیلی جو ہے نا اپنے ملک کا پرچم بنا سکتے ہیں۔ ہمارا ملک کون سا ہے؟ پاکستان۔ اب ہم اس میں چاند تارہ بنائیں گے، وہ بن جائے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چاند ہے اور یہ ہے ستارہ۔ ابھی تو ہم نے اس میں کلر بھی کرنے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ چلیں جی سفید، اب پہلے ہم سبز رنگ کریں گے، اس میں سفید تو ہوا چاہتا ہے تو یہ اپنے بارڈر سے رنگ کرنا سٹارٹ کرنا ہے اور اس کے باہر نہ جائے۔ پہلے ایزیلی آپ آرام سے جو کارنر ہے، بارڈر ہے، اس کو فل کر لیں کلر کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ آپ کا کلر جو ہے نا باہر نہ جائے، اس طریقے سے آپ نے کلر کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ جب ایک دفعہ آپ اس بارڈر کو کور کر لیں گے، پھر بعد والا جو کلر ہے وہ ایزیلی ہو جائے گا۔ تو سبز رنگ کن کی نمائندگی کرتا ہے ہمارے پرچم میں؟ سبز رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہمارا پرچم، ہمارا پرچم ایک پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطا رب کریم پرچم، ہمارا پرچم، ٹھیک ہے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، سانجھی اپنی خوشیاں، وہ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے کلر کرنا ہے اپنے پرچم پاکستان کا جو پرچم ہے اس میں۔ یہ کلر ہم نے کیا، یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں پاکستان، یہ سین ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر جو ہم نے کلاس 3 کا لیکچر کیا ہے، مضمون تھا ہم ایک ہیں، اس کی ہم نے ریڈنگ کر لی ہوئی ہے، ابھی ہم نے اس کی مشق کی ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ریڈنگ بھی کریں گے اور اسی کے ساتھ اسی وقت مشق بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔